السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقدمہ عوام کا۔ ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے بھی اور ABN کی طرف سے آپ کو پاکستان کا یوم آزادی مبارک ہو۔ آج پاکستان بھر میں قرارداد لاہور 1940 کی یاد میں جو یوم پاکستان منایا جا رہا ہے، یہ 84واں یوم پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور 1940 میں جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو اس کے 7 سال بعد پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا، لیکن ابھی 76 سال ہو گئے ہیں۔ کیا قرارداد لاہور کے اندر جو مقاصد پیش کیے گئے تھے، جو خیال پیش کیا گیا تھا کہ کس قسم کی ریاست ہوگی، کس قسم کی آزاد اکائیاں ہوں گی اور کس قسم کا وہاں پہ نظام ہوگا، کیا پاکستان میں آج 76 سال کے بعد وہ نظام موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بانیان پاکستان اور بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی سے خطاب کر کے جو روڈ میپ دیا تھا پاکستان کی پارلیمان کے لیے، پاکستان کی انتظامیہ کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے، کیا اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہو گئے؟ یہ بنیادی سوالات ہوں گے جن پہ آج ہم بات چیت کریں گے۔ اور ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بڑے سینئر سیاستدان چودھری اعتزاز احسن صاحب۔ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ ٹائم دینے کا۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت آپ ان خوش قسمت افراد میں سے ہیں کہ جن کا بچپن جو ہے کہ وہ اس وقت تھا کہ جب پاکستان بن رہا تھا، تو آپ نے پاکستان کے جو ابتدائی ایام اور سال ہیں وہ دیکھے ہوئے ہیں، اور آج پاکستان جس نیج پر ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں جو قرارداد لاہور کے 3-4 بڑے مقاصد تھے، وہ ہم کس حد تک اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اگر نہیں ہوئے تو اس میں بنیادی کمی کہاں پہ رہ گئی ہے؟ خالد صاحب، بات یہ ہے میری نگاہ میں کہ میں اس جنریشن کی اس نسل کا فرد ہوں جس نے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں لیٹ ڈاؤن کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو 1 سال کا تھا جب میرے دادا گرفتار ہوئے، میرے والد گرفتار ہوئے، اور مجھے اپنی گود میں لے کے میری والدہ نے گرفتاری پیش کی۔ قائد اعظم نے جب ڈائریکشن ایکشن دے کا اور کہا گرفتاریاں دو، تو میرے تو 3 بزرگ انکلوڈنگ مائی مدر اور مجھے بھی لے کے ساتھ، شاید میں دنیا تحریک پاکستان کا سب سے نوعمر قیدی تھا، اور میرے دادا اس وقت 81 سال کے تھے، جیل میں جا چکے تھے، تو وہ شاید سب سے نوعمر قیدی ہوں گے۔ لیکن ان سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا، جو کچھ ہمیں یاد ہے ان کا، جو پاکستان جو 50s اور 60s میں پاکستان تھا، وہ معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ پاکستان کے قائد اعظم کے خواب اور نظریے کے زیادہ قریب تھا۔ خواہ اتنی آسائشیں نہیں مہیا تھی، خواہ اس طرح ضروریات جس طرح اب کموڈیٹی پروڈکشن کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی تھی۔ پر جس طرح جالب نے کہا کہ یہ بجا 20 پا پیادہ تھی، یہ بجا 20 پا پیادہ تھی، دھوپ سے چھاؤں تو زیادہ تھی، چھاؤں زیادہ اس وقت بالکل زیادہ تھی، اور ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کا جذبہ ہوتا تھا۔ ہمیں والدہ میری کہا کرتی تھی کہ کبھی میں کسی اپنے دوست کے بارے میں یا اپنے کلاس فیلو کے بارے میں اس سے تنگ آ کے اس سے نفرت کی بات کرتا تھا، تو وہ کہتی تھی، پھر وہ اردو میں بھی سمجھاتی تھی، پر انگریزی میں وہ الفاظ ہیں ایک شاعر سے کہ there is so much good in the worst of us, there is so much bad in the best of us, that it ill betides any of us to find fault in the rest of us. وہ کہتی تھی شک کا فائدہ دیا کرو بچے، شک کا فائدہ دینا چاہیے۔ یہ جو مغربی تہذیب بڑی ہے، اور اس نے جو سائنس کو بھی اپنے تابع کیا ہے، یہ اسی بنیاد پہ، اسی وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے شک کا فائدہ دینا سیکھا۔ انہوں نے دوسرے کی رائے کو، چاہے وہ اپنی رائے کے کتنا متضاد ہو، کتنی مخالف ہو، اس کو برداشت کیا ہے اور اس کو موقع دیا ہے کہ اس کا بھی اظہار ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی درست ہو، وہ رائے ہی درست ہو جو کہ رائے دینا چاہ رہا ہے میرے مخالف۔ تو ہم نے یہ جو ہمارا معاشرتی رویہ آ گیا کہ
کہ ہم اب انٹالرنٹ ہو گئے, ہم نے برداشت کا مادہ ہی ہم نے ختم ہو گیا. یہ ایک سب سے زیادہ قائد اعظم کے پاکستان کے مخالف ہے. کہ قائد اعظم نے تو کہا تھا 11 اگست کی تقریر جو ہے 1947 کی ہوئی تھی, اس کی اہمیت کو آپ یاد رکھیں. اس کی اہمیت یہ ہے نمبر 1 کہ وہ آزادی کی دہلیز پر تھی. 14 اگست کو ملک آزاد ہو رہا تھا اور انڈیپینڈنٹ ہو رہا تھا, اور 11 اگست 3 دن پہلے 11 اگست کو. دوسرا اس کا مقام کیا ہے؟ اس تقریر کا مقام تھا جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی پاکستان کی, جو آئین ساز اسمبلی جس نے آئین بنانا تھا, ابھی اس اسمبلی کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں آزادی کی دہلیز سے. یعنی وہ اس تقریر کو گراؤنڈ نارم آف پاکستان کہا جا سکتا ہے. گراؤنڈ نارم ہمارے سپریم کورٹ نے اڈاپٹ کیا تھا 1972 میں آسمان جیلانی کے کیس, کہ جو اصل ہے, کور ہے, روح ہے, وہ گراؤنڈ نارم تھی برداشت ہم اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی اور جینے گو کی. اور ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہم اگر اقلیت تھے اور ہم علیحدہ ہوئے تھے, ہم نے اپنی اقلیتوں کی جان جس طرح مشکل میں ڈالی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں اقلیت کا لفظ غلط ہے, ان کو کہنا چاہیے بیٹر پاکستانی, بہتر پاکستانی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کرتے ہیں ہماری اقلیتیں. میں اقلیت کا نام زبردستی اس وقت اپنے پہ جبر کر کے استعمال کر رہا ہوں تاکہ فہم ہو سکے اس کے بارے میں. اقلیت ہماری جو کام کے لیے مخصوص رہتی ہیں وہ بیچارے, اور ان کو کچی آبادیوں میں جس طرح سکیڑ کے رکھا جاتا ہے, اور یہاں اکثریت دندناتی پھرتی ہے, جو مرضی کرے اس کو آزادی ہے. تو یہ قائد اعظم کا پاکستان اس طرح نہیں تھا. قائد اعظم نے تو کہا تھا یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک, یو آر فری ٹو گو ٹو آل پلیسز آف ورشپ, all your places of worship, and religion has nothing to do, it's not a question of religion, because religion has nothing to do with the basis of the state. اب یہاں تک وہ کہہ گئے تھے, ہم اس کو یاد نہیں کرتے, ہم برداشت کرنے نہیں رہی. ہم مسلمان کو بھی بہتر مسلمان بنانے نہیں سمجھے چوہی صاحب. اس میں ایک اور چیز جی, ہم مسلمانوں پہ بھی اثر کرتے ہیں کہ یہ مسلمان کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, جو بھی اس کا نکال لو. اور ان میں بھی اتنی مسلح جدوجہد آپس میں ہوتی ہے. اتنا نقصان مسلمانوں نے مسلمانوں کا کیا ہے جتنا شاید غیروں نے بھی نہیں کیا. نہیں ہوگا. اچھا, قائد اعظم جو پاکستان دیکھنا چاہتے تھے, انہوں نے متعدد اپنے انٹرویوز میں, خطابات میں اور بہت سی کتابیں بھی اس میں جو عکاسی ہوتی ہے کہ وہ ایک جدید ڈیموکریٹک ریاست چاہتے تھے جہاں پہ بنیادی جس کا مقصد جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہو, اور جہاں پہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ بھی عوام کے پاس ہو. تو یہ جو کنسیپٹ تھا ان کا بیسیکلی, وہ بھی شاید ہم اچیو نہیں کر سکے, اور اس میں بھی ابھی شاید ہم ابھی بھی پیچھے ہیں. جی بالکل نہیں کر سکے. ہم نے معاشرتی طور پہ تو میں نے آپ کو بات کی, پر معاشی طور پہ بھی ہم نے امیر اور غریب میں اتنا فاصلہ ڈال دیا ہے, اس قدر فاصلہ ڈالا ہے کہ تباہی اپنی کر لی ہے. اب آپ دیکھیں یہ بات کرتے ہیں ہم قرضوں کی, قرضے لے کے کھا گیا ہے یہاں کا امیر. یہاں کا جو امیر ہے, اشرافیہ ہے, وہ قرضے لے کے کھا گیا ہے. 130 ارب ڈالر کا قرضہ ہے ہم پہ, یہ ہم کھا گئے. یہ اگلی 4 نسلوں کے میں جو کمانا ہے وہ بھی ہم کھا گئے. اور 80 کھرب روپے, وہ ڈالر اور روپے کا بھی قرضہ, ڈومیسٹک قرضہ جو ہے ہمارا اندرونی, اب یہ کہاں گیا ہے؟ یہ کچی آبادیوں پہ لگا ہوتا. کوئی کچی آبادی نہ ہوتی, کراچی سے پشاور تک بلٹ ٹرین چل رہی ہوتی, ایمریٹس جیسی ایک ایئر لائن ہمارے کو ہوتی ہے ہمارے پاس, پھر ہم کہتے ہیں کہ جی 130 ارب روپیہ ارب ڈالر جو ہم نے لیا ہے قرضے میں, اس کا کچھ ہم نے مصرف ٹھیک کیا ہے, اس کو لگایا تو ہے کہیں, اور ہمارا قرضہ اتنا بچتا بھی نہ اگر ہم آمدن حاصل کرنے والے اثاثے بنا لیتے. ہم نے کچھ نہیں بنایا, ہم نے ہضم کیا, ہم نے کھایا ہے, ہم نے ریسٹورینٹوں پہ جا کے
اور اضافی کھانے سے پیٹ موٹے کیے ہیں اپنے، اور غریب آدمی سے توقع کرتے ہیں ہم کہ وہ دے گا، ادا کرے گا یہ قرضے واپس. یہ کیوں وہ کرے گا قرضے واپس؟ وہ جی ہم اس کی باتوں پہ بھی ٹیکس لگانا پڑے گا، IMF کہتی ہے ہمیں اس کے تولیے پہ بھی ٹیکس، صابن پہ بھی ٹیکس لگانا پڑے گا کیونکہ IMF کہتی ہے، ہمیں چیپ جوتے پہ بھی ٹیکس لگانا پڑے گا کیونکہ IMF کہتی ہے. اور IMF کے بہانے ہم ان کو بچوڑ کے غربا کو اور ان کا خون چوس کے قرضے گوگ واپس کرنا چاہتے ہیں جو ہم کھا چکے ہیں. تو یہ تو میر نے ایک شعر میں کہا تھا کہ یہ جو دلی کے عمراء ہیں ان سے زیادہ تعلق نہ رکھو، آپ غریب نہیں کے باعث ہو. مجھے ذہن میں آ جاتا ہے ابھی. اچھا چوہی صاحب، قائد اعظم کی منشا یہ تھی کہ اقتدار عوام کے پاس ہونا چاہیے، اور آئین پاکستان کی منشا بھی یہی ہے کہ اس میں آپ آبجیکٹو ریزولوشن دیکھ لیں یا اس میں جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری جو اقتدار ہے وہ عوام کی ذریعے ہی منتخب نمائندوں کے پاس جائے گا. لیکن پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں ہم ماضی کو بھول جاتے ہیں، ان 3-4 دہائیوں کو جو فوجی آمریتیں تھیں، تو کیا اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اقتدار ابھی عوام کے پاس ہے، عوام کی منشا کے مطابق ہے، یا ابھی بھی نہیں ہے؟ نہیں، جو عام عوام ہے ان کے منشا کے تو بالکل مطابق نہیں. جو خاص عوام ہے وہ خاص ہے، وہ اپر کلاس اور رچ کلاس جو ہے وہ ہے. لوور مڈل کلاس اور غربا تو ان کے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ان کے بس میں کچھ ہے، نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے. وہ تو قانون بجیاں ہی جاتی ہیں ان سے تو جبر ہی ہوتا ہے. ریاست کا ہی بہت جبر ہے ان سے، کسی طبقے کا کیا جبر ہوگا، ریاست بھی ان کی بس جبر ہی کرتی ہے. یہ جو حکومت کے فرائض اور جو قائد اعظم نے کنسپٹ دیا تھا ابھی 11 اگست کی تقریر کا حوالہ آیا، اس میں ان کا حکومت کی 2 بنیادی ذمہ داری ہیں: امن و امان قائم کرنا اور عوام کی فلاح و بہبود. اور 3 مسائل بتائے تھے قائد اعظم نے کہ ان کو ہم نے ختم کرنا ہے معاشرے سے، تبھی جو ہے کہ ہم ترقی کر سکیں گے. اور وہ تھے کرپشن کا خاتمہ، چور بازاری، اور تیسرا تھا اقربا پروری. کیا یہ 3 مسائل جو قائد اعظم نے اس وقت 11 اگست 1947 کی نشاندہی کی تھی، کیا آج ہم ان کو ختم کر پائے ہیں 70 سال بعد بھی؟ ختم کیا کر پائے ہیں؟ مجھے کوئی پوچھتا ہے، پوچھنے لگا کہ یہ آپ کہتے ہو کہ یہاں پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوتا، تو فائل ایک ڈیسک پہ، سیکشن افسر کے ڈیسک پہ سیکٹری کا کیسے پہنچ جاتی ہے؟ میں نے کہا اب تو پہنچتی نہیں ہے. 99% فائلیں تو سیکشن افسر کے میز کے نیچے دفن ہوئی ہوتی ہیں. جو 1% جاتی ہے اوپر تک، اس کو خدا بند رشوت لے کے جاتا ہے، اور تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ رشوت کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے یہاں. تو قائد اعظم تو بیچارے بہت ہی پریشان ہوں گے ہمارے حالت اور ہمارے طور طریقے دیکھ کر. اچھا یہ بتائیں جوئی صاحب، جو قائد اعظم نے 2 ان کے خطاب بڑے اہم ہیں. ایک جو انہوں نے پشاور میں سول سروس افسروں سے خطاب کیا تھا، غالباً یہ اپریل 1948 میں تھا، اور جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کہ جو بیوروکریسی یا سرکاری افسر ہیں یہ عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کو کسی سیاسی جماعت یا سیاستدان کی بجائے جو ہے کہ وہ عوام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور ان کی لائلٹی ملک کے ساتھ ہونی چاہیے، سیاسی جماعتوں یا سیاستدانوں سے نہیں ہونی چاہیے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس قسم کی حکومتیں ایگزیکٹو کو یوز کرتی ہیں اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے، تو کیا ہم بانی پاکستان کے ان نظریات کی نفی نہیں کر رہے؟ پھر آپ خالد جمیل صاحب صرف اگر دیکھ لیں، ایک بندے کو نمونہ بنا لیں جو پاکستان کا اس وقت سب سے پاورفل سول سرونٹ ہے، سب سے پاورفل اور اویلیبل ہے، موجود ہے، اور وہ شخص پاکستان کا سب سے زیادہ پاورفل سول سرونٹ ہی نہیں، آئین کی آرٹیکل 224 کے تحت اس کے تحت سارے اختیارات، سارے ایگزیکٹو کے اختیارات ہو جاتے ہیں جب الیکشن کرانے والے ہوتے ہیں، اور وہ ہے چیف الیکشن کمشنر.
اب چیف الیکشن کمشنر نے جتنی دھاندلی کی ہے اور جتنی کروائی ہے پچھلے الیکشن میں، اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی، اس کی نظیر نہیں ملتی. پری پول ریگنگ، پول ریگنگ اینڈ دین پوسٹ پول ریگنگ، جو فارم 45 نواز شریف کے کیس میں ہے، جو فارم 45 راجہ سلمان کے اون چودھری کے کیس میں ہے. یہ دو ہی لے لیں آپ مثالیں. میرا تو خیال تھا نواز شریف میں اتنا وہ اس سے اوفینڈ ہوئے ہوں گے نواز شریف میاں صاحب کہ وہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ میں نے نہیں کیا یہ سارا جو معاملہ گڑبڑ، اور میں اس سے بڑا پریشان ہوں اور غمگین ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیٹ دے دی جائے. میں خود لکھ کے دیتا ہوں کہ سیٹ دے دی جائے ڈاکٹر یاسمین راشد کو، کیونکہ وہ جیتی ہیں. میری جیت تو کامیابی جو ہے یہ بالکل فروئی اور افسانہ ہے بالکل. تو لیکن ان میں یہ ظرف نہیں پایا گیا. ظرف ہوتا تو اس وقت وہ دنیا میں ان کا ڈنکا بول رہا ہوتا اگر میاں صاحب یہ کرتے تھے کہ یہ فارم 45 اور پھر سارا ملبہ گرنا کس سے ہے، وہ تو چیف الیکشن کمشنر سے ہی گرنا ہے. اور اس میں ہر لحاظ سے، چاہے سمبل لینے کی بات ہے، چاہے پارلیمنٹ میں سیٹیں لینے کی بات ہے، ہر طریقے سے اس میں ترازو کو جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کو ٹیڑھا رکھا. اعزاز صاحب، یہ قائد اعظم صاحب بڑے کلیئر مائنڈڈ تھے اس اعتبار سے کہ اقتدار اعلیٰ عوام اور جمہوریت کے اوپر، اور اسٹاف کالج انہوں نے کوئٹہ میں خطاب کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے بڑے بار بار اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ ہمیں جو فورسز ہیں ان کو اپنے حلف کی پاسداری کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر 3 بڑے ادوار جو ہیں وہ جس انداز میں گزرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی وے فارورڈ پاکستان ہم اگر اسی 11 اگست کی تقریر کو رکھیں اور قرارداد لاہور کو سامنے رکھیں، تو وے فارورڈ جو ہے کہ وہ ایگزیکٹو، پارلیمنٹ، جوڈیشری، اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، نمبر 1 میں آپ نے کہا ہے کر دیتا ہوں، فوراً باتیں یاد ذہن میں آتی ہیں. نمبر 1 تو برداشت نہ کرنی ہے ہر لحاظ سے، اس کے بغیر نہیں چل سکتا کوئی ملک، کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. انتشار اگر آپس میں ہی ہو، یہ برداشت پیدا کرنی ہے ہر لحاظ، مذہب کے عقیدے کے معاملے میں بھی، سیاسی معاملے میں بھی، پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی، مسجد میں بھی، اور امام بارگاہ میں بھی، ہر جگہ یہ اسکول میں، کالج میں ایک تو برداشت کا مادہ پیدا کر. نمبر 2 معاشی طور پہ غریب کو خوشحال کرنے کی ہر پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ IMF کے بھی جو قرضے ہیں یہ واپس کس طرح ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جس پروجیکٹ پہ لگیں گے، پروجیکٹ پہ 7-10 پجیرو گاڑیاں آ جائیں گی، وہ پجیرو ساری عمرہ اور اشرافیہ کے ہوں گی، اور غریب میں اس کا کچھ نہیں ملے گا، چکانا ہوگا یہ قرضہ. یہ اس میں ہمیں معاشی طور پہ ایک دم فی الوقت امیر پہ ٹیکس لگانے چاہیے اور اس سے ٹیکس وصول کرنے چاہیے جو وہ نہیں ادا کر رہا، اور آمدن وہ لگنی چاہیے قرضوں کی ادائیگی. تیسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو ہمیں بہت زیادہ فروغ دینا چاہیے، اور یہ تعلیم صرف یہ ایک قسم کی نہیں، سائنس کی اور مغربی جو علوم ہیں، جس کو میں مغرب آج کل بہت اوپر پہنچا ہے، چاند تک پہنچا ہوا ہے. ہر چیز پہ اس نے پیمانہ سیٹ کیا ہے. کشش ثقل زمین پہ کتنی ہوگی، 200 میل زمین کے بعد کتنی ہوگی، 1000 میل زمین سے دور کتنی ہوگی، اور یہ 40 کروڑ میل دور کتنی ہوگی. یہ اس میں پیمانے جو نکالے ہوئے ہیں، جو ان کو ہم ایکسپٹ کر کے ماڈرن تعلیم اور سائنس کی تعلیم دینی چاہیے. تو تبھی ہم ترقی کر سکیں گے. پاپولیشن، آبادی کا بھی ہمیں روک کا سوچنا چاہیے. بہت شکریہ چودھری اعتزاز احسن صاحب، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہوگا تو ہمیں برابری کی بنیاد پہ اور تعصبات کو ختم کر کے جدید علوم کو فروغ دینا ہوگا. یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی قرارداد لاہور اور قائد اعظم کے خطاب کی تناظر کے اندر بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.